السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس کو ضرور سنیے گا، ہو سکتا ہے شاید آپ کی زندگی آسان ہو جائے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے یہ صحیح ہے کہ آدمی کی عمر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، پھر بھی یہ فرض کر لیجئے کہ آپ کی عمر 60 سال کی ہے، یعنی کہ آپ 60 سال جیتے ہیں۔ تو آئیے اس کا معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم 60 سال کیسے جیتے ہیں۔ ان 60 سال میں اگر آپ یومیہ 8 گھنٹہ سوتے ہیں، یعنی کہ ڈیلی 8 گھنٹہ سوتے ہیں، تو گویا کہ آپ 20 سال سونے میں گزار دیتے ہیں، یعنی کہ ہماری عمر کے 20 سال تو سونے میں نکل گئے۔ اگر آپ یومیہ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ 20 سال بنتے ہیں، یعنی کہ آپ نے 8 گھنٹہ سونے میں گزار دیے اور 8 گھنٹہ دن کے آپ نے کام میں گزار دیے، یعنی کہ 20 سال جو آپ کی 60 سالانہ زندگی ہے اس میں 20 سال آپ نے سونے میں گزار دیے، 20 سال آپ نے کام کرنے میں گزار دیے، ٹھیک ہے۔ 15 سال پر محض آپ کا بچپن ہے، یعنی کہ انسان لڑکا ہو چاہے لڑکی 15 سال تک اس کا بچپن نوٹ کرا جاتا ہے، یعنی کہ 20 سال، تو یعنی کہ گویا کہ آپ کی عمر کتنی ہو گئی۔ اب آپ یہاں جوڑیے 55 سال آپ کی عمر ہو گئی۔ اگر آپ دن میں 2 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں تو کم و بیش نصف گھنٹہ یعنی کہ آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ کھانا کھانے میں صرف ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دن میں 2 بار کھانا کھاتے ہیں تو آپ اپنی پوری عمر کا معاہدہ کریں گے تو 3 سال کھانے میں صرف ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مسئلہ ہے نا، آپ یہ سمجھیے 20 سال آپ کے کام میں گزر گئے، 20 سال آپ کے سونے میں گزر گئے، 15 سال کا آپ کا بچپن ہے اور 3 سال آپ کا کھانا کھانے میں گزر گئے، یعنی کہ کل 58 سال آپ کے گزر گئے۔ تو کھانے پینے سونے کام کرنے اور بچپن کے یہ سال مجموعی طور پر 58 سال بنتے ہیں، باقی بچے 2 سال۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ عبادت کے لیے کتنا وقت جو ہے وہ مقرر کرتے ہیں، آپ کتنی عبادتیں کرتے ہیں۔ آپ کو یہ سوال مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اپنے ذہن میں سوچیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ سے روز قیامت یہ پوچھ لیا کہ تم نے اپنی عمر کن کاموں میں صرف کی، تو آپ کیا جواب دیں گے اس رب حقیقی کو؟ آپ کیا جواب دیں گے اس رب العالمین کو؟ آپ کیا جواب دیں گے اس رحمت للعالمین کو؟ 100% صحیح بات ہے۔ بھلے برا لگے اور آپ یہیں سے میرا آڈیو بند کر دیں، یہیں سے آپ اس ویڈیو کو بند کر دیں اور اسکپ کر دیں، چینل سبسکرائب کریں یا نہ کریں وہ میرا مسئلہ نہیں، لیکن یہ 100% بات صحیح ہے۔ چلیے میں تھوڑا سا اس کو اور آسان کر دیتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کے کل صفحوں میں، یعنی کہ کل جو پنے ہیں اس کے جو کل صفحے ہیں ان صفحوں کی تعداد 600 ہے یا غالباً 604 ہے، مجھے بازپا طور پر یاد نہیں ہے لیکن غالباً 600 سے 604 ہے، تو ہم 600 جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، 600 سے زائد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یقین نہیں آتا یا اگر آپ کو شک لگ رہا ہے تو آپ جلدی سے جائیے قرآن مجید کو کھولیے اور دیکھیے اور واپس آ جائیے۔ کیا آپ نے اگر آپ نے دیکھ لیا یا آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو نظر آئے گا 600 یا 604 صفحے ہیں ٹوٹل، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید کے 600 صفحے 30 دن پر تقسیم کر دیں تو کتنے صفحے روز پڑھتے ہیں؟ پریشان مت ہوئیے، وہ بھی میں بتا دیتا ہوں، بہت آسان حساب ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اس کو 30 دنوں میں تقسیم کرتے ہیں تو ایک دن میں آپ کو 20 صفحے پڑھنے ہیں، یعنی کہ روزانہ آپ کو 20 صفحے تلاوت کرنی ہے۔ اب ہم روز 5 نمازیں پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ٹھیک ہے۔ اب ہر نماز پر 20 میں سے، اب آپ زیادہ پریشان نہ ہوئیے، ہر نماز پہ 5 وقت کی نمازوں میں 4 صفحوں کو تقسیم کر دیجئے، بالکل۔ اور اب آپ کے اس طرح سے جو 5 نمازوں میں صرف ایک نماز میں آپ 4 صفحے پڑھیے، تو اگر آپ نے ہر نماز کے بعد 4 صفحے پڑھ لیے تو ایک دن میں آپ نے 20 صفحے پڑھ لیے۔ اگر آپ ہر نماز کے بعد 4 صفحے پڑھتے ہیں تو آپ روز 20 صفحے کی تلاوت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یوں ہی ایک ماہ میں آپ کا تقویل قرآن ہو جائے گا، معلوم ہے آپ کو، ایک ماہ میں آپ نے مکمل قرآن پڑھ لیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اتنا ایزی ہے یہ۔ زیادہ پریشان مت ہوئیے، تھوڑا انتظار کریے، پیغام ابھی ختم نہیں ہوا میرا، میں اسے جلدی سے مکمل کر دیتا ہوں۔ دیکھیے آخری تک سنیے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، تھوڑا سا باقی ہے بس، زیادہ نہیں۔ اگر آپ یہ پیغام اپنے تمام دوستوں کو بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دیگر بہت سے لوگوں کو بھیجیں گے، وہ آپ کی وجہ سے ختم قرآن کریں گے، تو کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ اگر کسی ایک نے بھی آپ کے میرے اس آڈیو کو سن لیا اور آپ نے جس سے شیئر کرا اس نے سن لیا اور اس نے عمل کر لیا تو آپ کو اس کا اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا پڑھنے والے کو ملے گا۔ اب آپ خود بھی کریں گے اور انشاءاللہ الرحمن دوسروں کو شیئر بھی کیجئے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے جب بھی ان میں سے کسی کا ختم قرآن ہو گیا، یعنی کہ اس نے مکمل قرآن مقدس پڑھ لیا، آپ کے اعمال نامے میں بھی وہ قرآن مقدس کا پورا ثواب لکھا جائے گا۔ تو اس سال میں آپ یہ بالکل ایک دم نیت بنا لیجئے کہ انشاءاللہ
یہ منصوبہ پورے طور پر اپنے دل میں بنا لیجئے کہ انشاءاللہ ہم یہ چیز شروع کریں گے، آج سے ڈیلی نماز قائم کریں گے اور ہر نماز کے بعد 4 صفحے خالی پڑھیں گے۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں کہ لوگ آپ کی وجہ سے قرآن مکمل کر لیں؟ کیا آپ ابھی بھی سوچ رہے ہیں؟ اگر آپ ابھی بھی سوچ رہے ہیں تو اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بس میں یہ کہوں گا، نیکی کی رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بس میں اتنا کہوں گا۔ ہاں ایک چیز اور ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کو قرآن نہیں آتا ہو، اور جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے انہیں قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں آتا، تو میں ان سے ایک عریضہ پیش کروں گا کہ اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا یا آپ کو قرآن صحیح سے نہیں پڑھنا آتا تو آپ آئیے ہمارے چینل مسولی نیٹ ورک پر۔ آپ کو ہر جمعہ کو بعد نماز عشاء سنی مدینہ مسجد سے لائیو قرآن کا درس دیا جاتا ہے۔ آپ اسے سنیں، اسے سماعت کریں، قرآن پڑھنے کا طریقہ سیکھیں، قرآن میں کیا لکھا ہے وہ سیکھیں، قرآن کا ترجمہ کیا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا طریقہ قرآن سے کپڑے پہننے کا کیا طریقہ ہے، کھانا کا کیا مسئلہ ہے۔ ان تمام چیزوں کے جواب قرآن میں موجود ہیں۔ آپ یہ ساری چیزیں جان سکتے ہیں آج رات، یعنی کہ ہر جمعہ کے دن بعد نماز عشاء آپ ہمارے چینل پر آئیے۔ ٹھیک 9:25 پر یہ درس قرآن لائیو اسٹارٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں لنک بھی آپ کو بھیج دوں گا، تو آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس کو خود سماعت کریں، اور جو لوگ مسجد تکروہی میں موجود نہیں ہیں، جو باہر ہیں، وہ ہمارے پروگرام کو لائیو یوٹیوب پر آن لائن سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے باوجود جن کے پاس وقت نہیں ہے یا جو اپنے گھر میں خواتین حضرات ہیں، میری جو ماں بہنیں ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور وہاں سے لائیو سیکھیے۔ قرآن سیکھنا، قرآن پڑھ لینا ہی سب کچھ نہیں ہے، قرآن سیکھنا بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ قرآن کو کس طرح سے پڑھتے ہیں، قرآن میں کیا چیزیں موجود ہیں، آپ یہ سب کچھ جان سکتے ہیں۔ یہ وقت صرف آپ کے لیے، زندگی ایسے جیے، آپ اپنی زندگی کا مطالبہ کریں اور دیکھیے کہ اگر مان کے چلیے جو اس وقت میرا آڈیو سن رہا ہے کوئی بھی ہو، اس کی عمر 25 سال، 30 سال، 35 سال، 50 سال، کتنی بھی ہو سکتی ہے۔ ذرا آپ اپنی پچھلے زندگی کا مطالبہ کیجئے، ایک چٹکی بجاتے ہوئے اگر آپ کی 35 سالہ عمر ہے تو وہ پیچھے گزر چکی ہے، اگر آپ کی 30 سالہ عمر ہے تو وہ پیچھے گزر چکی ہے، اگر آپ کی 20 سالہ عمر ہے تو وہ پیچھے گزر چکی ہے۔ ایک چٹکی بچاتے ہوئے آپ کو احساس نہیں ہوا کہ آپ کی زندگی کے اتنے سال کب نکل گئے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہ ہو، بچی ہوئی زندگی بھی ایسے ہی نکل جائے۔ تو وقت ہے، آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں جو ہے اس چیز کو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ میں بس آپ سے یہی کہوں گا، باقی آپ کی نیک دعاؤں کا طالب فقیر قادری غلام مصطفیٰ خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اٹھیں جب بھی ہاتھ آپ کے دعا کے لیے، ہمیں نہ بھولیے گا خدا کے لیے۔ ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، کچھ اچھے کام کر لو 4 دن کی زندگانی میں۔ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اے آرزو ہنسی کہیں اور جا کے بس، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔